اگر تو فرقہ پرستی کی تاریخ اسلام سے قبل چلے جائیں تو وہ بہت لمبا جواب ہو جائے گا، لیکن تاریخ اسلام میں اگر آپ فرقہ پرستی جاننا چاہتے ہیں کب سے شروعات ہوئی تو یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ مومنون بھی آئی ہے۔ مومنون وہ گروہ ہیں جو دل سے بھی ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو ہی ظاہراً بھی اس کا اظہار کیا۔ سورہ کافرون بھی ہے، کافر وہ گروہ ہے جو دل سے بھی اللہ اس کے رسول کا انکاری ہے اور ظاہراً بھی انکاری۔ تیسری بھی صورت ہے سورہ منافقون۔ سورہ منافقون یہ وہ صورت ہے جو ان لوگوں کے متعلق ہے جو خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن دل سے وہ اسلام کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ انہوں نے الگ سے نفرت کی بنیاد پر مسجد بھی بنائی جس کو گرا دیا گیا مسجد ضرار، ٹھیک ہے، ہر طرح کا کام کرتے رہے، لشکر میں ساتھ چلے جاتے۔ آپ دیکھیے غزوہ احد کے موقع پہ، پھر عین جنگ کے موقع پر 300 لوگ واپس بھی آ جاتے۔ آقا علیہ السلام سے کہا جاتا ہے یا رسول اللہ ان کو قتل کروا دیں، تو حضور نے فرمایا لوگ کہیں گے محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہراً تو وہ صحابہ تھے لیکن منافق صحابہ تھے۔ تو فرقہ پرستی کا آغاز حضور کے زمانے میں ہی ہوا کہ ایک ایسا طبقہ باقاعدہ پیدا ہوا جو دل سے اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا، اسلام کا نقصان کرنا چاہتا تھا، لیکن مفادات کے لیے انہوں نے کلمے پڑھے اور مفادات کی خاطر اسلام کا نام لیتے رہے اور اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے۔ پھر باقاعدہ میں آپ کو شو کرتا ہوں کہ ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرقہ پرستی کی بنیاد ہے۔ اچھا، جو فرقہ پرستی کی بنیاد بننے والا شخص تھا ذرا دیکھیے گا وہ کس روپ میں تھا، کس روپ کے اندر تھا۔ تو اس حدیث کو کئی محدثین نے بیان کیا، اس میں میرے آپ کو لیکچرز میں مل جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ وہ اتنا نیک ہے کہ ہم اسے خود سے افضل سمجھتے ہیں۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو حضور علیہ السلام چونکہ مسجد میں تشریف فرماتے، اتنے میں وہ شخص آ گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی تھا جس کے متعلق تم بات کر رہے تھے؟ کہا جی یا رسول اللہ یہی تھا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو آقا علیہ السلام باہر صحن میں بیٹھے تھے، اس نے حضور کو دیکھا پر سلام نہیں کیا، اندر جا کے نوافل پڑھنا شروع کر دی۔ ذرا آپ نے غور کرنا ہے کہ فتنہ کس روپ میں جنم لیتا ہے، بڑے ہی مذہبی روپ میں، نیک لوگوں کے روپ میں، بلکہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ایکسٹرا نیک لوگوں کے روپ میں، کہ فتنہ جو ہوتا ہے، منافقین جو ہوتے ہیں وہ خود کو اتنا نیک ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایکسٹرا نیک ہے، وہ ایسی ایسی باریک نیکیاں کرتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے ان نیکیوں کی طرف ہمارا تو دھیان ہی نہیں گیا۔ ایک طرف وہ اتنے نیک بن کے دکھاتے ہیں اور دوسری طرف اتنے بد لحاظ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کا براہ راست نقصان کرتے ہیں، اس دین امن کو دین نفرت بنا چھوڑتے ہیں لوگوں کی نظر میں، اتنے بد لحاظ ہوتے ہیں وہ۔ تو اس نے جا کے نوافل پڑھنا شروع کر دی۔ اب اندر جا کے مسجد میں شراب نہیں پی رہا، نوافل ہی پڑھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اس کے عمل کی اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام حضور کی غصے اور جلال کو پہچانتے تھے، اسلحہ لے کے آ گئے، جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جا کے اسے قتل کر دے گا؟ اچھا، یہ قتل کا حکم آج کو عالم نہیں جاری کر سکتا، یہ قاضی کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، اور رسول اللہ خود عدالت ہے، خود قاضی ہیں، خود حکمران وقت ہیں آپ نے فرمایا کون ہے جو جا کے قتل کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق گئے، قصہ مختصر یہ کہ وہ واپس آ گئے کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، انہیں نماز کی حیا آئی۔ پھر حضرت عمر فاروق گئے، وہ بھی واپس آ گئے، اس وقت وہ قرآن پڑھ رہا۔ تیسری بار جب حضور نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے گا، تو مولا علی چونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے مزاج شناس تھے، انہیں پتا تھا جب کوئی کام حضور تیسری بار کہہ دیں تو وہ فائنل حکم ہے۔ کھڑے ہو گئے، جی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ فرمایا جاؤ۔ جب مولا کائنات گئے تو وہ شخص جا چکا تھا، واپس آ گئے۔ اب مولا علی چونکہ اسی نیت سے گئے تھے کہ میں اسے قتل کر کے ہی آؤں گا، کیونکہ جو رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے، امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے اور دین کو ایک ایسی جہت سے پیش کر رہا ہے جو رسول اللہ نے پیش نہیں کی، ایسی جہت سے دین کو پیش کر رہا ہے، تو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اسی نیت سے گئے تھے کہ میں نے اس کو قتل کر دینا ہے، اس بے ایمان کو، لیکن وہ چلا گیا۔ تو آقا علیہ السلام کو آ کے جب بتایا تو حضور نے فرمایا آج اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو میری امت میں قیامت تک 2 مسلمان بھی کبھی آپس میں نہ لڑتے۔ یعنی یہ فتنہ و فساد اور فرقہ پرستی کی بنیاد تھا یہ شخص، لیکن کس روپ میں تھا؟ ایکسٹرا نیک لوگوں کے روپ میں، کہ حضور کے پاس بیٹھنا اسے فضول وقت لگا، اسے ٹائم کا ویسٹیج لگا اور جا کے اندر نوافل پڑھنا شروع کر دیا۔ دین کی ایک الگ تعبیر اس نے بنا لی نا، لیکن حضور نے فرمایا علی تیری نیت کو اللہ نے قبول کر لیا، مرے گا وہ تیرے ہاتھ سے۔ تو مولا علی نے جنگ نہروان میں پھر اس کو قتل بھی کیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرقہ پرستی کی تاریخ
حضور کے زمانے میں شروع ہو گئی گروہ منافقین سے، اور یہ وہ شخص تھا جس کو پوائنٹ آؤٹ بھی حضور نے کیا، اور یہ لوگ مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرقہ پرست وہ ہیں جن کے پاس علی کی امامت نہیں ہے، علی کی ولایت نہیں ہے، علی علیہ السلام کی محبت نہیں، کیونکہ یہ وہ گروہ تھا جو کھل کے سامنے آیا حضرت مولا علی المرتضیٰ کے خلاف۔ اور آج بھی آپ دیکھیے وہ تمام لوگ فرقہ پرستی کرتے اور دین کے معاملے میں بد لحاظ اور بے رحم نظر آئیں گے جو حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا امام اور رہبر تسلیم نہیں کرتے اور خلیفہ راشد تسلیم نہیں کرتے۔